نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال ثم أن تزاني بحليلة جارك فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے تو اس کا شریک بنائے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس نے کہا ثم ایون، اس کے بعد پھر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا ثم ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائیں گے، دوسرے لفظوں میں کہ تجھے ان کو پالنا پڑے گا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا، اس ڈر سے تو ان کو قتل کر دے کہ نہ یہ رہیں اور نہ مجھے ان کی پرورش کرنی پڑے اور ان کو کھلانا پڑے۔ اس نے کہا ثم ایون، اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا ثم ان تزانی بحلیلۃ جارک، اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ زنا تو ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو، لیکن پڑوسی کی جو شرط لگائی ہے، ساتھ اس کی قید لگائی ہے کہ پڑوسی کی بیوی، اس کا گناہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ ہیں پڑوسی کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنی مرتبہ پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کی، ہمسایوں کے بارے میں وصیت کی، ان کے حقوق کے بارے میں، کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں ان کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ اتنا حق بیان کیا پڑوسی کا اور ہمسائے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے، اور آپ نے ہمارے سامنے بیان کیا۔ تو اس حق کی وجہ سے جب اب چاہیے تو یہ تھا کہ پڑوسی کی عزت کا محافظ ہو، اور اگر پڑوسی ہی پڑوسی کی عزت پر جو ہے نا وہ نقد لگائے اور اس کو جو ہے نا وہ نشانہ بنائے اور اس کی عزت کو لوٹے، تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ اس سے بھی کبیرہ گناہ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک اور روایت ہے، اس میں بھی اسی طرح بیان ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا الکبائر، کبیرہ ترین گناہ کون کون سے ہیں؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور تیسرے نمبر پر کسی ناحق جان کو قتل کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، والیمین الغموس، اور چوتھے نمبر پر جھوٹی قسم اٹھانا یا جھوٹی گواہی دینا۔ ایک روایت میں جھوٹی گواہی کا بھی ذکر ہے۔ تو اب یہ دو حدیثیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں، اور یہ جو روایت ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے یہ صحیح البخاری کی ہے،
اور جو اس سے پہلے میں نے سنائی تھی وہ متفقن علیہ روایت ہے، وہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کو ملایا جائے تو ایک گناہ ہے کبیرہ جس کو سب سے بڑا گناہ دونوں حدیثوں میں قرار دیا گیا ہے، وہ مشترکہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ کہ جس اللہ نے تجھے پالا، تو پیدا کیا، پالا پوسا، تیری نشو و نما کی، تجھے کھانے کو دیا، پینے کو دیا، تجھے رہنے کو دیا، جگہ دی، تیری ہر ضرورت پوری کی، تو اسی کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دے۔ اس سے بڑھ کر احسان فراموشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ پرانے لوگ مثال دیتے ہیں کہ آنڈے کدھرے تھے کوڑ کوڑ کدھرے، ہے نہیں؟ مطلب یہ کہ مرغی وہ جو لوگوں نے رکھی ہوتی ہے، اگر وہ دانہ گھر سے کھائے اور انڈا دوسرے گھر میں جا کے دے تو کوئی بھی مرغی رکھنے والا اس مرغی کو پسند نہیں کرتا، اس کو ذبح کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ تو بڑی بدبخت ہے، یہ کھانا ہم سے کھاتی ہے اور انڈے جا کے لوگوں کے گھروں میں دیتی ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی زمین پر ہم رہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، صحت دیتا ہے، سانس ہمیں وہ دیتا ہے جو ہم لے رہے ہیں، صحت تندرستی دی ہوئی ہے اس نے، دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، سننے کو کان دی ہیں، سوچنے کو دماغ دیا ہے، تدبر اور غور کے لیے دل دیا ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں اور ٹانگیں دی ہیں۔ اللہ نے اتنے کو ہمارے اوپر احسان کیے کہ ہم اس کے احسانوں کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی کو نعمتیں ہیں۔ تو اتنی نعمتیں اس کی کھا کے، اس کی استعمال کر کے، تو جب سجدہ کرنے کی باری آئے، بندہ قبر کو جا سجدہ کرے، پیر کو سجدہ کرے، مولوی کو سجدہ کرے، یا کسی پتھر کو جا سجدہ کرے، کسی مورتی کو سجدہ کرے، اس سے بڑھ کے بے وفائی، اور دوسرے لفظوں میں پنجابی زبان میں اس سے بڑھ کے بے غیرتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کھائے اس کا اور ماتھا جا کے غیروں کے آگے ٹیکے۔ تو یہ سب سے کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کبیرہ گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد دو تین گناہ جو اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں، دو گناہ وہ یہ ہیں، ایک یہ کہ اپنے بچوں کو بچپن میں ہی قتل کر دینا، اس وجہ سے کہ ان کو کھلاؤں گا کہاں سے، ان کی ضرورتیں کہاں سے پوری کروں گا، یہ بھی اس کے بعد شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے قتل کرنا، اور قرآن میں بھی اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، فقر کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، یہ کبیرہ گناہ ہے اپنی اولادوں کو قتل کرنا۔ تو یہ جو کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، چھوٹا خاندان زندگی آسان، اور پھر دو بچوں کے بعد مزید کو بچہ ہونے ہی نہیں دیتے، تو یہ بھی تو قتل کے ہی مترادف ہے نا۔ اگر حمل ٹھہر جائے تو ضائع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ بچے زیادہ پیدا نہیں کرنے، رزق کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو یہ رزق کے ڈر کی وجہ سے، معیشت کے ڈر کی وجہ سے بچوں کو جو قتل کرتے ہیں، یہ نبی پاک نے فرمایا کبیرہ ترین گناہ ہے شرک کے بعد۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ زنا ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے، اور پھر جب ہمسائے کی بیوی کے ساتھ ہو یا ہمسائے کی عورت کے ساتھ ہو تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے حقوق بہت زیادہ تھے، ان حقوق کو بھی پامال کیا اور بدکاری بھی کی۔ اور دوسری روایت میں شرک کے بعد دو گناہوں کا مزید ذکر ہے، کبیرہ گناہوں کا۔ ایک، شرک کے بعد اللہ کے نبی نے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ والدین اگر غلط بات کا حکم نہیں دیتے تو ان کی بات کو ماننا فرض ہے، ضروری ہے، ان کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ غلط بات کا حکم دے تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، یہ قرآن میں موجود ہے سورہ لقمان میں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، فرمایا کہ اگر والدین شرک کرنے کا، بدعات کرنے کا، کفر کرنے کا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کا حکم دے تو ان کی بات نہیں ماننی، باقی دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک میں کمی نہیں آنے دینی، لیکن کفر و شرک، بدعات اور فسق و فجور کے معاملے میں والدین کی بات نہیں ماننی۔ تو جائز کاموں میں والدین کی نافرمانی کرنا یہ شرک کے بعد سب سے کبیرہ گناہ ہے۔ اور آخری بات تیسرے نمبر پر، بلکہ دو باتیں اور ہیں، ایک یہ کہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا، کسی کو مار ڈالنا، ناحق قتل کر دینا، یہ بھی کبیرہ ترین گناہ ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ اب ذرا گنیے گا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، خالدن فیہا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ نمبر تین، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے۔ نمبر چار، ولعنہ، اس پر رب کی پھٹکار ہے۔ نمبر پانچ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا ہوا ہے۔ کس کے لیے؟ جو کسی کو نہ حق قتل کرتا ہے، خصوصاً کسی مسلمان اور مومن کو قتل نہ حق کرنا تو کسی کافر کو بھی جائز نہیں، تو مومن مسلمان کو نہ حق قتل کرنا، اتنی سزائیں ہیں اس کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس جرم سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور پانچویں آخری بات جو نبی پاک نے اس حدیث میں بیان فرمائی، چوتھی، والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا یا جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی کبیرہ ترین گناہ ہے۔ تو کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں ان کی جو معافی ہے وہ توبہ کے بغیر نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، عمرہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن کبیرہ جو گناہ ہے نا، کبیرہ گناہ، ان کے لیے توبہ ضروری ہے۔ جب تک توبہ سچے دل سے نہ کی جائے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کسی بھول میں نہ رہیے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم مختلف اعمال کے ذریعے تمہارے خود ہی معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ پر داخل کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچو۔ تو یہ ہیں وہ کبیرہ گناہ جو آج ہم نے پڑھے ہیں۔ کون کون سے؟ شرک، اس کے بعد کسی جان کو ناحق قتل کرنا، جھوٹی قسم اٹھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، اور بچوں کو رزق کی تنگی کے ڈر سے قتل کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔